ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ عنکبوت کی پہلی 2 آیتیں ہیں. آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ وہ کہے ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے، فتنوں سے دوچار ہونا نہ پڑے. معلوم ہوا اہل ایمان پر فتنوں کا تسلسل رہے گا اور مختلف حالات سے انہیں گزرنا ہوگا. اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور یقیناً بڑا نازک دور ہے. ہر طرف بلاؤں اور پریشانیوں کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہے. یہ دور فتنوں کا دور ہے. ہر نیا سورج ایک نئے فتنے کو لے کر طلوع ہوتا ہے. ہر نئے دن ایک نئی آزمائش ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ غیر اسلامی ممالک اسلامی ملکوں پر تسلط اور قبضے کے لیے آپس میں ایک دوسروں کو ایسے بلائیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، تم بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت تیز بہنے والے پانی کے سامنے رکھے ہوئے کچرے کی طرح ہو جائے گی. سستی تم پر غالب آ جائے گی، اس لیے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت اور
آخرت سے راہ فرار اختیار کرنے لگو گے۔ کہنے کا منشا یہ ہے، اہل ایمان پر مختلف قسم کے فتنے آئیں گے، تو پہلی بات یہ ہے فتنہ کہتے کس کو ہے، فتنے کے معنی کیا ہے؟ فتنے کے اصل معنی سونے اور چاندی کو آگ میں جلا کر پگھلا کر اس کی سچائی اور پرکھ کو معلوم کرنا۔ بعد میں یہ لفظ آزمائش کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ جس طرح سونے چاندی کو تپا کر پگھلا کر جلا کر اس کی سچائی کو پرکھا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب امت پر فتنے، مصیبتیں، بلائیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اس زمانے میں بندوں کو پرکھا جاتا ہے، ان کی سچائی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ رب کائنات آزماتے ہیں میرا کون سا بندہ اب بھی میری بات مانتا ہے اور میرے احکامات پر جمع ہوا ہے۔ قرآن کریم میں فتنے کا لفظ مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں، مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ فتنے کے ایک معنی آزمائش کے آتے ہیں، اسی طرح فتنے کے معنی حق تعالیٰ کے راستے سے روکنا۔ فتنے کے ایک معنی کفر اور شرک کرنا، فتنے کے ایک معنی عذاب، نفاق اور باطل میں شبہ، گمراہی، قتل، قید، آپسی اختلاف، جنون وغیرہ بہت سے معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی بہت سی آیتوں میں بہت سے معانی میں استعمال ہوا بھی ہے، لیکن زیادہ تر فتنے کا لفظ امتحان اور آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب ایک اہم بات ہم یہ سمجھیں کہ اس امت پر فتنے کیوں رکھے گئے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت کو سامنے رکھ کر ہم اس کا جواب سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری یہ امت امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس امت کے لیے عذاب نہیں، دنیا ہی میں اس کا عذاب فتنوں، زلزلوں اور قتل و غارت گری کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت کے لیے فتنوں کا وجود رحمت کا اور خیر کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فتنوں کی وجہ سے آخرت کے عذاب دور فرما دیتے ہیں۔ فخر دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لیں تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل آنے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا اور امت کو اس زمانے میں کیا کرنا ہے اس کی رہبری بھی فرمائی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ
جو حدیث پاک کی ایک ضخیم کتاب ہے، اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تم اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو ایسے فتنوں سے جو ظاہری ہوں گے باطنی ہوں گے، یعنی ہر طرح کے فتنے سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے والد صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، ایک واقعہ سناتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا حکیم تھا جس کا نام تھا حکیم افلاطون۔ اس نے آپ سے ایک انوکھا سوال کیا، وہ سوال یہ تھا کہ اگر آسمان کو کمان مان لیا جائے اور مصیبتوں کو فتنوں کو تیر مان لیا جائے اور اللہ رب العزت کو تیر انداز کہ وہ آسمان کے کمان سے مصیبتوں کے فتنوں کے تیر اہل زمین پر برساتے ہیں تو بچاؤ کی نجات کی شکل کیا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیر چلانے والے کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی رب کائنات سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کو پے در پہ لوگوں کے دلوں پر چٹائی کے تنکوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ جس بندے کا دل ان فتنوں کے اثر کو قبول کرتا ہے اس پر ایک سیاہ نقطہ لگایا جاتا ہے، اور جس کا دل ان فتنوں کے اثر کو قبول نہیں کرتا اس کے دل پر ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، جلدی کرو۔ وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم، تاریک سیاہ اور اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ ان فتنوں کے زمانے میں کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح کے وقت مؤمن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مؤمن ہوگا تو صبح اس حال میں کرے گا کہ ایمان والوں کی فہرست سے اس کا نام خارج ہو چکا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا،
آدمی اپنے دین کو معمولی دنیا کے بدلے بیچ دے گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان قریب ایسے فتنے نمودار ہوں گے کہ ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو آدمی ان فتنوں کی طرف متوجہ ہوگا وہ فتنہ اس کو اپنی جانب لے لے گا، اور جو ان فتنوں سے پناہ کی جگہ پائے تو اس کو چاہیے کہ پناہ حاصل کر لے، پناہ قبول کر لے۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے جماعتوں کی گروہ کی شکل میں ہوں گے، جب ایک گروہ چلا جائے گا تو دوسرا گروہ آئے گا۔ فتنوں کی ہولناکیوں کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی سے بیزار ہو جائے گا، قبر کو دیکھ کر تمنا کرے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ یہ تمنا حق تعالی شانہ کی ملاقات کے شوق میں نہیں ہوگی، بلکہ مصیبتوں اور فتنوں سے تنگ آنے کی وجہ سے ہوگی۔ لوگوں کو موت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جائے گی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ دنیا میں صرف مصیبتیں اور فتنے ہی دیکھتے رہو گے اور معاملہ شدید ہوتا چلا جائے گا، اتنا شدید ہوگا کہ ہر آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے سے بھاری ہوگا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ دنیا میں اب صرف مصیبت اور فتنہ ہی بچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختلف احادیث کا جب جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ بہت سی روایات کو سامنے رکھ کر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو کن چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ نمبر 1، بارش کے قطروں کی طرح۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی ٹیلے پر، چوٹی پر، پہاڑی پر چڑھے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بارش کے قطروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔
نمبر 2، بعض روایات میں فتنوں کو تاریک اور اندھیری رات کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پیش کیا، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو جو تاریک رات کی طرح ہوں گے۔ جس طرح تاریک اور اندھیری رات میں کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ کہاں جاؤں کیا کروں، اسی طرح جب فتنوں کا دور دورہ ہوگا آدمی کو پتہ نہیں چلے گا، جاؤں تو کہاں جاؤں، قدم رکھوں تو کہاں رکھوں، کروں تو کیا کام کروں۔ نمبر 3، گرم آندھیوں کی طرح فتنے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خدا کی قسم سب لوگوں میں فتنے کو زیادہ جانتا ہوں جو میرے اور قیامت کے درمیان آنے والے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی مانے جاتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر فتنے کے بارے میں باتیں پوچھا کرتا تھا۔ تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں فتنے کو زیادہ جانتا ہوں جو میرے اور قیامت کے درمیان آنے والے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں ان کو بتائے ہو، اس وجہ سے نہیں، بلکہ آپ نے مجمع میں، مجلس میں، سب کے سامنے ان فتنوں کا تذکرہ کیا۔ لیکن جس وقت حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اس وقت ان کے علاوہ سننے والا اور کوئی حیات نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میرے علاوہ میرے ساتھ سننے والے اور ساتھی فوت ہو چکے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مجلس میں فتنوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا فتنے ایسے ہوں گے کہ جو کچھ نہیں چھوڑیں گے، اور بعض فتنے گرمیوں کی آندھیوں کی طرح ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے فتنوں کو گرم آندھیوں کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فتنے دھوئیں کے ٹکڑے کی طرح گہرے اور گاڑے ہوں گے۔ نمبر 5، ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان قریب ایسا فتنہ ہوگا جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوگا۔ بڑی عجیب بات ہے، فتنہ بھی اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو۔ آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی اس فتنے کو جھانک کر دیکھے گا، فتنہ اس کو اپنی جانب کھینچ لے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اندھا، بہرا، گونگا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب ہے کہ اس زمانے میں حق دیکھنا، حق بولنا اور حق سننا ختم ہو جائے گا۔
حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اور استعداد ختم ہو جائے گی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہی فتنوں کا دور ہے کہ حق سننا ختم، ہم صرف اپنی مرضی کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ حق بولنا ختم اور حق کو قبول کرنا ختم ہو چکا ہے۔ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، ان میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا تمیز ہے، وہ ساری باتیں ہم بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فتنے تم پر یکے بعد دیگر آئیں گے، ایک ایک کے بعد آتے رہیں گے، جیسے دھاگا ٹوٹنے کے بعد دانے ایک ایک کر کے گرنے لگتے ہیں، تو اسی طرح فتنے تم پر مسلسل دانوں کی طرح آنے لگیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فتنے سائے بانوں کی طرح ہوں گے، ایک اور روایت میں گائے کے سروں کی طرح ہوں گے، اور ایک روایت میں فرمایا فتنے سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوں گے۔ علماء نے فتنے کی کچھ قسمیں بیان کی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی کے اندر کا فتنہ۔ آدمی کے اندر کا فتنہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس میں آدمی کے احوال بگڑ جائیں گے، اس کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا اور اسے عبادت میں حلاوت اور لذت معلوم نہیں ہوگی۔ آج ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں عبادت میں لطف نصیب نہیں ہوتا، تلاوت کلام میں، تراویح میں، نماز میں اور دیگر عبادات میں ہمیں مزہ اور حلاوت کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے اندرونی احوال بگڑ چکے ہیں، ہمارا دل نجس ہو چکا ہے، ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جو آدمی کے اندر کا فتنہ، جس کی وجہ سے بندے کے احوال بگڑ جایا کرتے ہیں۔ نمبر 2، گھریلو فتنہ، جو گھر کے ماحول کو خراب کر دے، جس میں زوجین ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرنے لگے، والدین اولاد والدین کے حقوق کو فراموش کرنے لگے، گھریلو نظام بگڑ جائے، چھوٹے بڑے کے ادب کا، احترام کا خیال نہ ہونے لگے، یہ فتنہ گھریلو فتنہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3، وہ فتنہ جو حکومت کی جانب سے ہو، یعنی نااہلوں کے برسر اقتدار ہونے کی وجہ سے پیدا ہو، تو یہ تیسرا فتنہ ہے جس میں نظام مملکت خراب ہو جاتا ہے۔ چوتھا فتنہ جو امت کے نیک بندوں کے چلے جانے کی وجہ، دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود فتنوں پر ایک دروازہ تھا۔ جب آپ کو شہید کر دیا تو فتنوں کا وہ دروازہ توڑ دیا گیا، تو امت کے جو صلحاء حضرات ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، خدا ترس بندے ہوتے ہیں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد
جو فتنے آتے ہیں اور دنیا میں جو برے انقلابات اور بری تبدیلی آتی ہے، یہ بھی فتنے کی ایک قسم ہے۔ پانچواں فتنہ عالمگیر فتنہ، جو بدنیتی کا فتنہ کہلاتا ہے، جس میں انسان کے عقائد خراب ہونے لگتے ہیں۔ اور چھٹا فتنہ حوادثات کا، مصیبتوں کا فتنہ، یعنی بڑے بڑے طوفان آنا، وبائیں پھیلنا، زلزلے آنا، زمین میں دھنسنے کے واقعات کا ہونا اور دیگر عذابوں کا آنا۔ یہ وہ فتنے ہیں جو انسان کے اعمال بگڑنے کی وجہ سے اور اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بندوں کو جھنجھوڑنے کے طور پر اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ یہ حوادثات کا فتنہ کہلاتا ہے۔ اس وقت میں جو فتنے رائج ہیں وہ بہت سارے فتنے ہیں۔ ان فتنوں کو مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت کون سے اور کیسے فتنے سے گزر رہی ہے۔ پہلا فتنہ کفر و ارتداد کا فتنہ ہے۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو زعفرانی رنگ میں رنگنے کی اور کمزور مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کی اہل باطل کی جانب سے لگاتار مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو کفر و ارتداد کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور میں نے آپ کو چند روز پہلے بتایا تھا کہ اس فتنے کو آزمانے کے لیے دو میدان تیار کیے گئے۔ ایک اسکول اور کالج کی تعلیم، جہاں معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاک اور صاف ذہنوں میں کفر و ارتداد اور شرک کا بیج ڈالا جاتا ہے اور ابتدا ہی سے انہیں اپنے دین سے، دین حق سے متنفر بنایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا میدان غربا کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور ان کو مال کے حرص اور لالچ دے کر اپنے دین کی جانب کرنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ دونوں میدان میں اہل باطل کچھ کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی تمام کوششوں اور کاوشوں کو ناکام کر دے۔ دوسرا فتنہ اس وقت امت مسلمہ جن فتنوں سے گزر رہی ہے، اس میں ایک فتنہ بدعات کا فتنہ ہے۔ بدعات کے فتنے کا مطلب اپنے عقائد اور اعتقاد کی خرابی کا فتنہ۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ کفر و شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے بدعت کو سنگین جرم قرار دیا ہے۔ بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ بدعت ابلیس کو
گناہ اور معصیت سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ گناہ اور معصیت کی صورت میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، مگر بدعتی جس برے کام کو کرتا ہے وہ تو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ مشکات شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی کا اعزاز و اکرام کرے گا اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد کی۔ آپ نے خطبوں میں یہ روایت سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں ہر نئی پیدا کی جانے والی چیز بدعت ہے، ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت میں اس وقت دوسرا جو فتنہ چل رہا ہے وہ بدعات کا، عقائد کی خرابی کا فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور ان میں سے ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، آقا فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ چلے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے 73 فرقوں میں سے فقط ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جو 72 ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقائد میں فساد، خرابی اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ امت کے سامنے تیسرا جو فتنہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ یہ اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ میں نے پرسوں آپ کو ایک بات بتائی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا نصیحت کی تھی؟ بیٹے شیر کے پیچھے چلے جانا مگر عورت کے پیچھے نہ جانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تاہ حبائل الشیاطین، عورتیں شیاطین کی رسیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، سنو دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ میں نے چند روز پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، اس کی جانب ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل میں جو عابد اور راہب تھا بلعم بن باعورہ، اس نے اپنی قوم کو جو شیطانی چال بتائی تھی
جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی قوم کی نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو بنی اسرائیل کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے راستے میں بناؤ سنگار زیب و زینت اختیار کر کے چھوڑا تھا۔ پھر کیا فتنہ آیا، ایک آدمی نے بدکاری کی، طاعون پھیلا، 70,000 آدمی اس میں مارے گئے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ کی دوسری جلد میں ایک بات بیان کی ہے مولانا روم کے حوالے سے کہ جب حق تعالی نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکالا اور اس نے یہ پختہ عزم ارادہ کر لیا اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے بہکاؤں گا۔ پھر اس نے حق تعالی سے مہلت بھی مانگ لی، وہ بھی مل گئی، اور پھر بندوں کو بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے، راہ حق سے ہٹانے کے لیے مختلف چیزوں کا جال طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر سونے چاندی کے ڈھیر یا مختلف قسم کے مطعومات، مشروبات، کھانے پینے کی چیزیں، شراب وغیرہ کا جال پیش کیا، لیکن اس کو یہ تمام چیزیں پسند نہیں آئی۔ اخیر میں جب عورتوں کا جال پیش کیا گیا تو وہ خوشی کے مارے ناچنے لگا۔ یہ درس دیا گیا ہے کہ امت کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے، مدینہ منورہ میں بہت بڑے عالم جن کا شمار مدینہ منورہ کے 7 فقہاء میں ہوتا ہے، حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی جانب چلے۔ راستے میں ایک منزل آئی، اس کا نام تھا ابوا۔ وہاں پہنچ کر ان کا ساتھی کہیں کھانا لینے گیا، سامنے پہاڑی پر ایک عرب بدوی عورت کا مکان تھا، وہ آ گئی برقع اوڑھ کر۔ آپ سمجھے کہ کھانا طلب کرنے آئی ہے تو کھانا تلاش کرنے لگے۔ وہ کہنے لگی مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہے جو ایک عورت کو مرد سے ہوا کرتی ہے۔ یہ جملے سننا تھا جبکہ آپ سفر حج میں نکلے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا فتنہ اور کیسا نازک امتحان، دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ ڈر کر چلی گئی۔ جب آپ کا ساتھی واپس آیا، آپ کی سرخ لال آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی گھر والوں کی یاد آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا نہیں، گھر والوں کی یاد میں کوئی اتنا نہیں روتا، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت سلیمان بن یسار نے سچ بتا دیا۔ ساتھی نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ تھے، اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں تو گناہ میں ملوث ہو جاتا۔ پھر جب دونوں مکہ مکرمہ پہنچے، طواف سے فراغت کے بعد حضرت سلیمان بن یسار پیچھے آئے، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں بہت خوبصورت حسین و جمیل کوئی انسان ہے۔ پوچھا آپ کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں یوسف ہوں۔
کہا یوسف بنی اسرائیل کے پیغمبر ابن یعقوب علیہ السلام؟ کہا جی ہاں، سلیمان بن یسار کہتے ہیں ارے زلیخا کے ساتھ جو واقعہ آپ کا پیش آیا وہ تو بڑا عجیب ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں ہاں، مگر ابوا والی کے ساتھ تمہارا جو واقعہ پیش آیا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک تابعی تھے جنہوں نے کئی صحابہ سے فیض حاصل کیا تھا، جن کا نام تھا علامہ عبید ابن عمیر مکی رحمت اللہ علیہ، سن ہجری 68 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے زمانے میں کوئی عورت نہایت خوبصورت حسین و جمیل تھی، کسی کی منکوحہ تھی۔ ایک مرتبہ آئینے میں اپنی نگاہ چلی گئی، ویسے بھی اس زمانے میں آئینے کم ہوا کرتے تھے اور آج کل کی عورتیں دن میں 10 مرتبہ اپنا چہرہ دیکھتی ہے، تو وہ تو اتفاقاً دیکھنا ہوا۔ تو اپنی خوبصورتی کو دیکھا، خاوند سے شوہر سے کہنے لگی میرے اس حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی ایسا ہے جو میرے فتنے میں نہ ہو، میری جال میں گرفتار نہ ہو۔ خاوند کی زبان سے نکل گیا عبید ابن عمیر ایسا بندہ ہے جو تیرے فتنے میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی ان کو بہکانا کون سا مشکل کام ہے، آ گئی برقع پہن کر مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور بات کرتے کرتے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور اپنی مراد کو پیش کر دیا۔ عبید ابن عمیر نے بڑے سکوت اور سکون سے اطمینان سے جواب دیا اللہ کی بندی یہ تو بتا جو طلب لے کر آئی ہے، جب ملک الموت تیری روح نکالنے کے لیے آئیں گے کیا اس وقت تو یہ کام چاہے گی؟ کہا ہرگز نہیں۔ کہا اچھا جب اعمال نامے ہو رہے ہو اس وقت؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا جب میزان عمل میں اعمال کو تولا جا رہا ہو اس وقت؟ کہا نہیں۔ کا پل صراط کے وقت؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی اللہ سے ڈر، اس کے حقوق کو ادا کر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ نصیحت دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، کتنا بڑا فتنہ بن کر آئی تھی آپ کو بہکانے کے لیے، مگر اس نصیحت کا اثر یہ ہوا متقیہ زاہدہ عابدہ بن گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ اس کا شوہر کہتا تھا میں نے عبید بن عمیر کا کیا بگاڑا تھا، اس نے میری اہلیہ کو کچھ کام کا ہی نہیں چھوڑا۔ بہرحال امت پر اس وقت جو فتنہ ہے اس میں ایک فتنہ عورت کی شکل میں ہے، چوتھا فتنہ مال و دولت کا فتنہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خوب مال دیا تھا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے بتایا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مال ملا تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو جو سونا ہے اسے توڑ کر تقسیم کیا گیا۔ جس اہلیہ کو طلاق دی تھی مرض الوفات میں اس کو میراث میں 84,000 دینار ملے۔ وصیت کرتے ہیں ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے جائے، اور اس وقت 100 بدری صحابہ حیات تھے۔
حضرت زبیر ابن العوام کے انتقال کے بعد ان کے فرزند نے ان کی جائیداد کو فروخت کیا تو 5 کروڑ 2 لاکھ درہم آئے. 5 کروڑ 2 لاکھ ہم، جبکہ صرف 200 درہم یہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے 26-27 ہزار روپے کے آس پاس. تو 5 کروڑ 2 لاکھ درہم کے کتنے ہوں گے؟ ہے آج کوئی اتنا مالدار؟ لیکن ان حضرات نے کبھی اس پر کبر نہیں کیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. 5واں فتنہ اولاد کا فتنہ ہے. اب یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن کہتا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اگر آپ سوال کریں اولاد تو بہت بڑی نعمت، جی ہاں بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت نہ کی جائے اور ان کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ کیا جائے تو یہ اولاد فتنہ بن جایا کرتی ہے. اور چھٹا فتنہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، دور حاضر کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس کا صحیح اور جائز استعمال صرف 1% بلکہ اس سے بھی کم ہوتا ہے، اور 99% اس کا استعمال غلط ہی ہوتا ہے. گناہ میں، ناجائز کاموں میں، گانے سننے میں، بے حیائی کی تصاویر اور ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے میں، اسے اپلوڈ کرنے میں اور فضولیات اور لغویات میں مصروف رہنے میں اسی کا کردار سب سے بڑا ہے. اور اس فتنے کا اثر صحت پر، تندرستی پر بھی پڑتا ہے. اور آج اگر ہم اپنے ماحول کا، معاشرے کا جائزہ لیں تو انٹرنیٹ کے فتنے کے برے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ایسے واقعات ہیں کہ جو بچے ہمہ وقت اس پر لگے ہوئے ہیں ان کی صحت پر، ان کی تندرستی پر، ان کے دل و دماغ کے بگڑنے، خراب ہونے پر، ان کے مزاج کے بدلنے پر، ان میں چڑچڑاپن پیدا ہونے میں اس چیز کا کتنا بڑا کردار رہا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آج ہم دیکھیں امت کا نوجوان، مرد ہو یا عورت ہو، خصوصاً اسکول کالج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہمہ وقت فحش تصویریں دیکھنے میں، بنانے میں، اس کو ایک دوسرے کی جانب فارورڈ لگے ہیں. اور ٹک ٹاک کے فتنے کا تو کہنا ہی کیا ہے، حد ہو گئی. رمضان کا مہینہ ہے، فیس بک کا استعمال غلط، انسٹاگرام کا استعمال غلط، اور ٹک ٹاک پر ہماری مسلمان لڑکیاں بالکل بے شرم، بے حیا بن کر اپنے لباس کو ترک کر کے، نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے، ازواج مطہرات اور بنات مطہرات کی بہترین سیرت کو پسے پشت ڈال کر بالکل بے حیا، بے پردہ، بے شرم بن چکی ہے، اور اسی کی وجہ سے ارتداد کے گڑھے میں دھکیلی جا رہی ہے. اللہ کرے مردہ ضمیر زندہ ہو جائے اور ہمیں صحیح سمجھ آ جائے. اب چند باتیں فتنوں کے بارے میں بڑی اہم رہ گئی. ایک بات تو یہ ہے فتنوں کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. فتنوں کے دور میں
اپنے دامن کو فتنوں سے علیحدہ رکھے، اسے بڑھاوا دینے کی، بہکانے کی کوشش نہ کرے۔ فتنہ آگ کی طرح ہے اور اسے بڑھاوا دینا یہ گرگٹ کے پھونک مارنے کی طرح ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، نیک بخت ہے وہ آدمی جو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ جملے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، نیک بخت ہے وہ آدمی جو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے، نیک بخت ہے وہ آدمی جو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے، اور جو فتنوں میں مبتلا کیا جائے اگر وہ صبر کر لے تو پھر اس کے کیا کہنے۔ لیکن سوچے ہم صبر کرتے ہیں یا شکوے شکایت کرتے ہیں۔ دوسری چیز، فتنوں کو جگانے کی کوشش نہ کرے۔ کنز العمال کی روایت ہے کہ فتنہ سو رہا ہے، اسے سونے دو، ملعون ہے، قابل لعنت ہے وہ آدمی جو فتنوں کو بیدار کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فتنہ آبادیوں میں اور میں چکر لگاتا ہے اپنی لگام کے ساتھ۔ کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں، کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ فتنوں کو جگائے۔ فتنوں کی لگام پکڑنے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تیسری چیز، بعض مرتبہ فتنے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ لوگوں کی عقلیں ماری جاتی ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی عقل مند دکھائی نہیں دیتا۔ تو ایسے زمانے میں چاہیے کہ ہم اپنی ناسمجھ اور غلط فہمی سے کوئی کام نہ کریں، اپنے بڑوں سے اور علماء سے رجوع کریں۔ آخری بہت پتے کی بات، فتنوں کا علاج کیسے کیا جائے۔ فتنے کی کوئی دوا نہیں ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے وہ تو قرآن و شریعت کو سامنے رکھ کر ہی تجویز کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، اپنے عقائد کی اصلاح، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر اور اس کی جو کچھ ترکیبیں ہمارے علماء بتائے ان ترکیبوں کو اپنانا، یہ فتنے کا سب سے پہلا علاج ہے۔ نمبر 2، نماز کی حفاظت، اس لیے کہ نماز ایک بہترین مضبوط مستحکم قلعہ ہے۔ جو نماز کے قلعے کے اندر آ جائے گا وہ نفس و شیطان اور دیگر دشمنوں کے حملوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 3، صدقات و خیرات کا اہتمام، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ چوتھا کام، دعاؤں کا اہتمام، یہ فتنے کا چوتھا علاج، دعاؤں کا اہتمام، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یقیناً دعا نفع دیتی ہے ان مصیبتوں میں، ان فتنوں میں جو نازل ہو چکے، اور ان مصیبتوں میں، ان فتنوں میں جو اب تک نازل نہیں ہوئے۔ یہ 4 علاج ہوئے۔ 5واں علاج، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچائے گی۔ اب دجال کا فتنہ ہی کتنا بڑا، تو آپ سوچیں
اندازہ لگائے کہ سورہ کہف کی تلاوت دجال جیسے بڑے فتنے سے بچا سکتی ہے تو باقی فتنے اس کے سامنے چھوٹے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس تلاوت کی برکت سے دوسرے فتنوں سے بھی حفاظت رہے گی۔ چھٹا علاج اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، صحابہ کے حالات کی، صحابیات اور ازواج مطہرات کے حالات کی اور جنت و جہنم کے حالات کی کتاب کی تعلیم کرنا، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے دل و دماغ کے پردے سے ٹکراتی رہے اور ہمارے لیے رشد و ہدایت کے راستے کو آسان کرتی رہے، فتنوں سے بچاتی رہے۔ ساتواں علاج مختلف جگہوں پر درس قرآن اور درس حدیث کی مجالس کا انعقاد۔ خیر اس وقت تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اللہ حالات کو درست کر دے۔ جہاں جن مساجد میں تفسیر قرآن کا یا حدیث پاک کے درس کی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ان مجالس سے وابستہ کرے تاکہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے ذہن میں آتی رہے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ کرنے کے راستے کو آسان کرتی رہے۔ اور فتنوں سے بچاؤ کا آٹھواں علاج اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرنا، اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے۔ جب بندہ یہ کام کرے گا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اللہ سے اس کا رشتہ جڑتا چلا جائے گا، بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوتا جائے گا فتن انشاءاللہ دور اور محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال فتنوں کے متعلق یہ چند باتیں تھی، فتنوں کے چند احوال اور احکام بتائے۔ اللہ رب العزت جملہ فتنوں سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم سورتی صاحب ناڑا، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، حضرت مولانا کو اور ان کے جمیع اہل خانہ کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ امین بھائی پولیس والوں کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات خوب بلند فرمائے، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ بلقیس بانو ٹنکاری بندر میں ہارٹ کی تکلیف سے پریشان، اور سمیر ابو بکر میمن یہ بھی بیمار ہے۔ دبئی میں رئیس النساء شیخ، ان کو کینسر ہوا ہے، اور مدینہ بی بی میاں احمد مستری بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ثبتنا على الإيمان ومتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وآجنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم احفظنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإيمانا كاملا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا وقينا صادقا وشفاء من كل داء ودفاعا من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. ہمارے بڑے چھوٹے اگلے پچھلے ظاہری باطنی جسمانی روحانی قولی فعلی اجتماعی انفرادی اختیاری غیر اختیاری صبح کے شام کے رات کے دن کے جان بوجھ کر کیے انجانے میں ہوئے ہر طرح کے گناہوں پر لغزشوں پر قصوروں پر کوتاہیوں پر میرے مولا معافی کا قلم پھیر دیجئے. ہمارے مردوں کے عورتوں کے بوڑھوں کے بچوں کے جوانوں کے دوست احباب کے متعلقین کے امت کے ایک ایک فرد کے سارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم لطف و احسان شامل حال فرما. میرے مولا بڑا نازک دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف بلائیں اور مصیبتیں چھائی ہوئی ہیں. ہر نیا ایک نئے فتنے کو لے کر آ رہا ہے. جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے، قدم رکھے تو کہاں رکھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا. اندھے بہرے گونگے فتنے ہم پر چھائے ہوئے ہیں، سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہیں. تاریک اندھیری رات کی طرح ہے. نجات کا راستہ ہے وہ صرف آپ کے اور آپ کے نبی کی تعلیمات میں ہے. میرے مولا ہم نے قرآن اور سنت سے منہ موڑ لیا ہے اور قرآن کریم کو اٹھا کر طاقوں میں رکھ دیا. پروردگار عالم قرآن کریم سے روگردانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکالے. ہماری جی میں دور دور تک قرآن و حدیث کا، قرآن و سنت کا، آپ کی اور آپ کے نبی کی تعلیمات کا کوئی نام و نشان نہیں. میرے مولا واقعی ہم نے بڑی غلطی کی ہے، مگر ہمیں ندامت ہے، شرمندگی ہے، افسوس کر رہے ہیں.
پروردگار ان فتنوں سے تو ہمیں خلاصی نصیب فرما، نجات عطا فرما۔ پروردگار ہم کمزور ہیں، ہمارا امتحان نہ لے، ہمیں نہ آزما، ہم میں ہمت نہیں ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہماری کمزوری کا، ہمارے ضعف کا خیال فرما لیجئے، اپنے کمزور بندوں پر رحم فرما، میرے مولا اپنے کمزور بندوں پر رحم فرما۔ پروردگار یہ فتنوں کے بادل، یہ پریشانیوں کے کالے کالے بادل جو چھائے ہوئے ہیں، اس کو تو عافیت کے ساتھ جلد از جلد ختم فرما کر کی محبت کی، سکون و اطمینان کی، عافیت اور صحت کی فضا قائم فرما۔ مولا کریم ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے جرائم کیے، نافرمانیاں کی، بدعمالیوں میں مبتلا رہے، اور اسی وجہ سے یہ فتنے، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں ہم پر چھائی ہیں۔ یہ زمین کے انداز، یہ فلک کے تیور دکھا رہے ہیں کہ میرا رب ناراض ہو چکا ہے، میرا رب روٹھ چکا ہے، اور اسی وجہ سے فتنے کی چادر اس نے پوری دنیا پر اڑا دی ہے۔ الہی رحم فرما، الہی کرم فرما، الہی رحم فرما، کرم فرما، فتنے کی چادر کو ہٹا لے، امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما، ہم ذلیل ہیں، حقیر ہیں، خستہ حالت ہے، ہم کمزور ہیں۔ مولا کریم آپ تو خوب جانتے ہیں کہ ہم میں امتحان دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ الہی رحم فرما دے، الہی رحم فرما دے، تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، محبوسین کو رہائی نصیب فرما، بے مکانوں کو عافیت والا مکان اپنے مکان کے قریب اپنے لطف و احسان سے نصیب فرما، بے دکانوں کو دکان عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد کی نعمت سے نواز دے، بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما، رشتے میں جو کچھ رکاوٹیں ہوں الہ العالمین ان تمام رکاوٹوں کو ختم فرما کر، دور فرما کر، امت کے ہر بندے کو جو رشتے سے پریشان ہے مناسب رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی عفت، ان کی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہم سب پر اپنا خصوصی فضل شامل حال فرما، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، حق تلفیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں زوجین میں نا اتفاقی ہو، گھریلو اختلاف ہو، تمام نا اتفاقیوں کو دور فرما کر اے اللہ زوجین کو قابل رشک، پر از مسرت، پر از لطف، خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما دے۔ الہ العالمین تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی نعمت سے مالا مال فرما، آخرت کی ذلتی اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، حشر کی رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے، پل صراط پر نور تام عطا فرما، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت، ملاقات اور آپ کے دست بابرکت سے
حوض کوثر پر لذت جام نصیب فرما، میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما دے۔ اے اللہ جہنم اور اس کے تمام فتنوں عذابوں سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔